Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Asrad, Additional Secretary, HSC NME Department, Professor Fazal Ahmad Khalid Sahab, Chairman PHEC, Professor Khalid Masood Gondal Sahib, Vice Chancellor King Edward Medical University, Professor Ajaz Hussain Sahib, Pro Vice Chancellor KEMU, Professor Asad Aslam Sahib, Chief Executive Officer New Hospital, Professor Asghar Sahib, Registrar KEMU, Professor Balkis Shabbir Sahiba, Professor of Medicine, Professor Saqib Saeed Sahib, Dr. Tahir Khalil Sahib, all deans of faculties, all superintendents, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں جناب گوندل صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور ڈیورنگ کووڈ-19 آپ نے اور آپ کی ٹیم نے جو کارکردگی دکھائی ہے تو میں quite rightly can say کہ it is a pride and privilege for me to come to such a great institution who are serving the humanity with the best of their ability. Thank you very much to you and your work. اور میں اپنے تمام ہمارے میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر اور تمام ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ منسٹر، چیف منسٹر، ان کی پوری کیبنٹ اور تمام ہسپتالوں کے جو ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہماری نرسز ہیں، ہمارے پیرامیڈکس ہیں، جو اس طریقے سے فرنٹ لائن پہ آپ لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے کووڈ-19 پینڈیمک کا مقابلہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی مثال بہت سے لوگ انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس والے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں 30 ملین لوگ سفر کریں گے، ایک دن میں 50,000 لوگوں کی اموات واقع ہو جائیں گی. دیز آر فرائٹننگ فگر، فرائٹننگ لوگوں کی پریڈکشن تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور حکومت کے صحیح اقدامات سے اور 22 کو سے ماشاءاللہ ہم نے کرونا اس کو روک دیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ہسپتال کے ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، کہ اب جو ہماری کیپیسٹی ہے بیڈز کی، اس کا صرف کرونا کے لیے 10 سے 15% جو ہے وہ آکوپائی. تو میں سمجھتا ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے عید الاضحیٰ پہ بھی اور اس کے بعد محرم الحرام میں احتیاطی تدابیر اختیار کی، اس خطرے کو خطرہ سمجھا، تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ملک جو ہے ہم اس کو کرونا سے انشاءاللہ نجات حاصل کر لیں گے اور اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ڈبل اور ٹرپل ایفرٹس کریں گے، تاکہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے، ہماری انڈسٹری کو ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے جاب گئے ہیں، بزنس کو نقصان ہوا ہے، ہم سب ان کو انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا جو ہے وہ کر سکیں. تو میں آج جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں، ایک تو میں بہت ہی خوش ہوں کہ جو پالیسی مینولز آپ کی 160 ایئرز آف ایکسیلنس ہے، اور جس طریقے سے آپ نے ریسرچ پیپر جو ہیں وہ شائع کیے ہیں، اس میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ میں گوندل صاحب کو اور پھر جو آپ کے چیف ایڈیٹر ہیں پروفیسر ساقب سعید صاحب اور ایڈیٹر پروفیسر سائرہ افضل اور پوری ایڈیٹوریل ٹیم بورڈ جو ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ٹیم ورک. ایک چیز میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہیڈ ہے
جو لیڈر ہے، چاہے وہ پرنسپل ہے، چاہے وہ وائس چانسلر ہے، یا کسی اور کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہے، کتنا مرضی شارپ ہو، کتنا مرضی اس کے پاس انٹلیکٹ ہو، کتنی مرضی اس کے پاس قابلیت ہو، لیکن اگر اس کے پاس ٹیم ہے تو پرفارم نہیں کر سکتا، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پرفارمنس ہے وہ تمام کنگ ایڈورڈ میڈیکل اسٹاف کالج، میں تو جب بھی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، میں جب ان سے کہتا ہوں بھی کنٹریبیوشن، جو آپ کے گارڈنرز ہیں ان کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں، جو آپ کا کلریکل سٹاف ہے، یہ سارے مل کے ایک ٹیم بنتے ہیں جو کسی ادارے کو وہ مقام دیتے ہیں جو مقام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی نے حاصل کیا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جو اسپیشل ایشوز آف اینلز آف KAME، وہ بھی آپ نے ماشاءاللہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو نہ صرف نیشنل جو ادارے ہیں ریکگنائز کر رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل ادارے بھی آپ کی جو ریسرچ ہے اور آپ کا جو کام ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا تمام اساتذہ، پروفیسر، وائس چانسلر، سارا سٹاف جو ہے کوائٹ رائٹلی اپنے آپ پہ وہ فخر کر سکتے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی آپ پہ فخر ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 19 مارچ کو ہم نے یہ ٹیلی میڈیسن سینٹر، تو اس وقت میری سوچ یہ تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ صرف لوگ چونکہ پینک میں تھے تو ہسپتالوں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا، تو میں نے UHS کے وائس چانسلر جاوید اکرم صاحب کو بلایا، تو میں نے جو ٹیلی ہیلپ لائن قائم کی تھی UK میں، تو اس سے ہمیں بڑا ہمارا ہسپتالوں پہ برڈن اس کی وجہ سے بہت کم ہو گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ دس از رائٹ ٹائم کہ ہم ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہیں وہ پورے پنجاب میں، پاکستان میں کھولیں، تاکہ لوگ گھر بیٹھے اپنے آپ کو چیک کروا سکیں کسی پینک میں۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ لاکھوں لوگ جو ہیں ان ٹیلی میڈیسن سے فائدہ لے چکے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بالکل دل سے کہہ رہا ہوں کہ دا بیسٹ سینٹر ان ہول آف پاکستان از کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے ہیلپ لائن ہے، اور ماشاءاللہ ہزاروں لوگ ان سے، اور اس کے علاوہ جو کہ نیسیسٹی از مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو ایک چیز جو ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی قوم پہ، اپنی نیشن پہ، کہ ہم جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس ماسک نہیں تھے، ہمارے پاس N95 نہیں تھے، ہمارے پاس سینیٹائزر نہیں تھے، ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں تھے، اور میڈیکل اکوپمنٹ نہیں تھے، لیکن ہمارے ماشاءاللہ میڈیکل یونیورسٹیز نے، ہماری انڈسٹری نے ساری چیزیں جو ہیں ماشاءاللہ یہاں پر بنانی شروع کر دی ہیں، اور اب ہم نے ماشاءاللہ $100 ملین کے قریب میڈیکل جو ریلیٹڈ اکوپمنٹ ہیں وہ ملک کے باہر بھی بھیجے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری قوم کی ریزیلینس۔ تو اسی لیے میں جب یہ شروع ہوا تھا تو میں لوگوں کو منت سماجت کرتا تھا، بھائی اس کو خدا کے لیے آپ سیریس لیں، اس کو اگر آپ سیریس نہیں لیں گے تو بات جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے سیریس نہیں لیا شروع میں، ہم نے کہا یہ تو ایک سازش ہے، مسجدوں میں لوگ نماز میں نہ جائیں، یہ تو ایک سازش ہے، شاید ڈالر ملتے ہیں، جتنے زیادہ مریض آپ کو دکھائیں گے اتنے ڈالر زیادہ ملیں گے۔ تو اس وقت پھر پھیلاؤ بڑھ گیا، عید الفطر آئی تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ شاپنگ سینٹرز میں گئے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے SOP کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ تو اس کے بعد جو پھیلاؤ ہوا، لیکن جو ہی ہم نے سیریس لے لیا، ہم نے سوچا کہ نہیں یہ بیماری ہے گی یہ اور جان بھی لے سکتی ہے، تو اس کے بعد دیکھ لو ماشاءاللہ سسی بڑے فخر نال کہہ سکتے ہیں کہ اسی بہترین طریقے دے نال اس صورتحال دا مقابلہ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہماری خواتین جب ان ٹیلی میڈیسن سینٹر پہ ڈاکٹر کے ساتھ وہ اپنا سارا ایگزامینیشن نہیں کروا سکتی تھی، ساری مشاورت نہیں کر سکتی تھی، تو اس کے فوراً بعد ہم نے کہا کہ ہم پنک جو ہے ہیلپ لائن خواتین جو ہیں وہاں پر خواتین ڈاکٹر ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ چونکہ کورونا کی وجہ سے بہت لوگ اپسیٹ ہیں، ڈپریشن میں ہیں، پریشان ہیں، تو اس کے بعد ہم نے
یہ کیا کہ ہم نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انہوں نے ایک سائیکائٹرک سینٹر کھول دیا، وہاں پہ مینٹل ہیلپ لائن قائم کر دی تاکہ جو لوگ مینٹل ایشو سے دوچار ہیں ان کو. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی انیشیٹو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے وائس چانسلر نے لیے ہیں، ہمارے جو مقابلہ کیا ہے کووڈ کا ہماری میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز نے کیا ہے، تو اس پہ ہم کو ہمارے ڈاکٹرز کو نرسز کو ٹربیوٹ پے کریں اتنا ہی کم ہے. اور میں بھی تمام وائس چانسلر کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لیڈرشپ اس ڈیورنگ کووڈ-19 میں دکھائی ہے وہ پنجاب کی حکومت فیڈرل گورنمنٹ آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے. اور یہاں ہمارے پی ایچ ای کے چیئرمین ڈاکٹر فضل صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور میں نے ابھی ان سے بات کہ میری کوشش یہ ہے کہ جو پنجاب ہیں وہ دنیا کی جو 500 یونیورسٹیز ہیں یا 1000 یونیورسٹیز ہیں تو اس کے لیے ایز اے چانسلر جس قسم کی بھی مدد، کوئی بھی ایشو ہو، جو آپ کا ایشو ہے اس کو میں 24/7 حل کرنے کی کوشش کروں گا. اور میں آپ سے بھی توقع کرتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں میں، کہ ہم نے پہلی ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ تھی جب میں گورنر بنا تو 1 ڈزن یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائس چانسلر لگے ہوئے تھے. میرٹ جب اپوائنٹمنٹ میں میرٹ نہیں رکھا جاتا تھا تو میں کہ ہم نے ایک بھی وائس چانسلر سفارش پہ نہیں لگایا ہے، میرٹ اور میرٹ پہ لگایا ہے. اور پی ایچ ای سی کے جو چیئرمین آئے ہیں اور کمپلیٹ کر کے آئے ہیں، تو اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وائس چانسلر جو ہیں وہ بھی جتنی ایگزامینیشن کی ہے، رجسٹرار ہے، ڈینز ہیں، وہاں پر بھی 100% میرٹ جو ہے کریں گے. باقی جو آپ کے ایشوز ہیں، میں جب پچھلی دفعہ گورنر بنا تھا تو اس وقت بھی ایک کمپلینٹ تمام وائس چانسلر تھی کہ ہماری فائلیں جو ہیں وہ بیوروکریسی میں جا کے گم ہو جاتی ہیں. 6 مہینے 8 مہینے سال وہ فائلیں پڑی رہتی ہیں اور ہم ان کو چیز کرتے رہتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتے. تو جب میں دوسری دفعہ گورنر بنا تو اس وقت بھی یہی کمپلینٹ تھی. میں نے منت سماجت بڑی کر کے دیکھا کہ بھئی خدا کے لیے یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر سنڈیکیٹ پورے نہیں ہیں، ان کی آئی ہے درخواست آئی ہے، اگر کوئی فیکلٹی شروع کرنی ہے اس کی کوئی آئی ہے، تو اس پہ ایکشن جو ہے یس یا نو میں یا کسی امینڈمنٹ میں ہونا چاہیے. لیکن یقین مانیں کہ 1.5 سال گزر گیا، پرچھوائی نہیں. اب میں نے پھر فیصلہ کیا اور میں نے اینڈ آئی ایم سیریس آن دس کہ اب میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں نے تمام سیکٹریز ریلیٹڈ جو ہیں یونیورسٹیز کے ان کو نوٹیفائی کیا ہے کہ اگر 10 دن سے زیادہ 10 days ورکنگ سے زیادہ اگر کوئی فائل یونیورسٹی ریلیٹڈ کسی سیکٹری کے پاس ہوگی تو اس کو ریپریمانڈ کیا جائے گا، اس کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ کیوں یہ فائل 10 دن سے زیادہ اس کے دفتر میں پڑی، تاکہ یونیورسٹیز کا کام جو ہے ہم افیکٹو اور کسی قسم کی بھی ان کی فائلوں میں رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کے ایشوز ہوں گے انشاءاللہ تعلق ہے اس میں بھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وائس چانسلر جو ہے وہ امپاور نہیں ہوگا تو وہ ایک پورا نظام کو نہیں چلا سکتا. تو انشاءاللہ جو بھی ہم فیصلے کریں گے، جو بھی ریفارمز لے کے آئیں گے، ریفارم کی تو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، لیکن کوئی بھی ریفارمز آپ کی کنسلٹیشن کے بغیر، آپ کی مشاورت کے بغیر انشاءاللہ ہم کوئی بھی چینج جو ہے یہاں پر نہیں لے کے آئیں گے. تو آخر میں آپ سے صرف آخری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس ملک کے مخیر حضرات کہ ماشاءاللہ اس ملک کے مخیر حضرات نے جس طریقہ سے ڈیورنگ کووڈ-19 اور این جی اوز نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بھی ایک تعریف ہے. ہم نے 550 کروڑ روپے کی چارٹی جو ہے ان مخیر کی مدد سے ہم نے کی ہے اور 13 لاکھ فیملیز کو راشن جو ہے 1 مہینے کا پرووائڈ کیا ہے جو ہمارے بھائی مشکل میں تھے. پھر اس کے بعد ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، انہوں نے میڈیکل کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، آج بھی میرے پاس 1 ملین ماسک جو ہیں
پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے اتنے اللہ نے لوگوں کے دل بڑے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو جنہوں نے ڈیورنگ کووڈ-19 انسانیت کی خدمت کی ہے, ملک کی خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے. آخر میں پھر گوندر صاحب آپ کو, آپ کی ٹیم کو دوبارہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. ایک بات صحیح ہے کہ اگر کوئی اور یونیورسٹی یا کوئی اور ہوتا تو شاید میں عید سے پہلے ممکن نہیں تھا. بہت زیادہ اگلے 2-3 دن بہت زیادہ میٹنگز ہیں, اس لیے ایم سوری, مجھے یہاں سے آپ سے اجازت لینی ہے. اور میں آخر میں آپ سب بھائیوں کا, بہنوں کا, بیٹوں کا, بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اور ہمارے تمام وہ ڈاکٹرز اور خاص کر ہمارے وائس چانسلر ملتان شاہد کمال صاحب اور نرسز اور جتنے بھی لوگ ہمارے ڈیورنگ کووڈ-19 ہم میں نہیں رہے, میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے جو لاحقین ہیں ان کو صبر جمیل دے. پاکستان زندہ باد.